السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں۔ میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ سعودی عرب میں رواں برس حج کے لیے آنے والی خواتین کے لیے محرم کے قانون پر سختی سے عمل کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق سعودی سول ایویشن اتھارٹی نے خواتین سے متعلق نیا سفری ہدایت نامہ جاری کیا ہے، جس کے مطابق 45 برس سے کم عمر خواتین عازمین حج کے لیے محرم کا ساتھ لانا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ قانون پر عمل نہ کرنے والی خواتین کو مملکت پہنچتے ہی فوری طور پر بے دخل کر دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں سول ایویشن اتھارٹی نے باضابطہ طور پر نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے، جس میں تمام فضائی کمپنیوں کو بھی ہدایت نامے پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کوتاہی کرنے والی کمپنیوں پر جرمانہ بھی عائد کیا جا سکتا ہے۔ اور بہار کے آرا میں اب بی جے پی سے نکالی گئی پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کرنے والی نوپور شرما کی حمایت میں ہندوتوادی تنظیموں کی طرف سے دھرم سبھا کا انعقاد کیا گیا، جس میں نوپور شرما کی حمایت میں نعرے لگائے گئے اور مسلمانوں کو دھمکیاں دی گئی۔ یا تو اپنے گھر میں پڑے، روڈ پر انومتی نہیں ہے۔ میں پرشاسن کو بار بار آگرہ کرنا چاہتا ہوں۔ 100 کروڑ ہندو بھائی کھڑے ہیں، نوپور شرما کو غیر کر کے بھی نہیں کر پاؤ گے تم لوگ۔ اگر نوپور شرما کو کچھ بھی ہوتا ہے تو 100 کروڑ ہندوؤں کو تم کھیل نہیں پاؤ گے، یاد رکھو۔ اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر اب وائرل ہو رہی ہیں اور سوال پوچھا جا رہا ہے کہ جب مسلمان احتجاج کرتے ہیں تو پھر ان پر لاٹھیاں برسائی جاتی ہیں، گولیاں برسائی جاتی ہیں، سینکڑوں افراد کے خلاف کیس درج کیا جاتا ہے، لیکن اس طرح کی کھلے عام شرپسندی پر پولیس اور انتظامیہ کوئی کارروائی کیوں نہیں کر رہی؟ دوسری طرف بہت سے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ تمام چیزیں صرف اور صرف مسلمانوں کو اکسانے کے لیے کی جا رہی ہیں تاکہ مسلم کمیونٹی میں اشتعال پیدا ہو اور وہ اس پر رد عمل ظاہر کرے، جس سے کہ خود مسلمانوں کو نقصان ہو۔ اس لیے ان شرپسند عناصر کو نظر انداز کیا جانا چاہیے اور صبر سے کام لیا جائے۔ اس طرح کی باتیں بھی کہی جا رہی ہیں۔ ملک میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کی وجہ سے سماج تقسیم ہو رہا ہے اور غلط خبریں ان کے ذریعے سے لگاتار پھیلائی جا رہی ہیں تاکہ بدامنی پھیلائی جا سکے اور ایک دوسرے کے خلاف کیا جا سکے۔ ہندو مسلمانوں کے درمیان جو خلیج ہے وہ بڑھتی جائے، اس طرح کی لگاتار کوششیں ہو رہی ہے۔ خود کو مودی بھکت بتانے والے اب مدارس کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کرنے میں لگاتار مصروف ہیں۔ ارون پڈور نامی ویریفائڈ ٹویٹر ہینڈل سے اب اس طرح کا ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے جس میں اس نے لکھا ہے کہ کانپور تشدد کی تحقیقات کے دوران پتہ چلا ہے کہ مدارس میں بچوں کو پتھر پھینکنے کی تربیت دی جاتی ہے اور دنگائی بھیڑ کے آگے کھڑے رکھنے کے لیے انہیں 500 روپے کی بریانی کھلائی جاتی ہے۔ یہ ان کا آج کا ٹویٹ ہے اور یہ لگاتار مسلمانوں کے خلاف ٹویٹ کرتے رہے ہیں۔ اور کل ہی ان کا ایک ٹویٹ سامنے آیا تھا جس میں اس نے آلٹ نیوز کے جو بانی ہیں، شریک بانی ہیں محمد زبیر، اس کے خلاف اس نے ٹویٹ کیا ہے۔ اس نے لوگوں کو اکسا رہا ہے کہ وہ زبیر کے خلاف وہ شکایت درج کرے، جس میں اس نے آلٹ نیوز اور محمد زبیر کے خلاف لیگل ایکشن لینے والوں کے لیے اس نے انعام کا بھی اعلان کیا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ جو بھی اس پر ایف آئی آر درج کرے گا، یعنی کہ محمد زبیر یا آلٹ نیوز پر ایف آئی آر درج کرے گا، اسے 1000 کا انعام دیا جائے گا۔ جو اسے اریسٹ کروائے گا اسے 10,000 کا انعام اور 50,000 انعام اس کے لیے جو اسے مجرم ٹھہرائے گا۔ تو دیکھیے کہ کس طرح سے ہندو تاجر افراد اس طرح کے روپیوں کا لالچ دے کر سچ کی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں زہر گھولنے کی لگاتار وہ کوشش کر رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں یو پی سے بی جے پی ایم ایل اے شلپ منی ترپاٹھی کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا تھا جس میں پولیس بے دردی سے مسلم نوجوانوں کو پیٹ رہی تھی اور انہوں نے اسے فسادیوں کے لیے ریٹرن گفٹ قرار دیتے ہوئے اس کا یہ ویڈیو انہوں نے شیئر کی تھی۔ تاہم جب سہارنپور پولیس سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ انہیں تو اس سلسلے میں کوئی معلومات ہی نہیں ہے، کوئی شکایت درج نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی اس پر کوئی تفتیش ہوئی ہے۔ حالانکہ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے مسلم نوجوانوں کو لاٹھیاں ان پر برسائی جا رہی ہیں، بے دردی سے انہیں پیٹا جا رہا ہے اور وہ لوگ بھیک مانگ رہے ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے، لیکن انہیں نہیں چھوڑا جا رہا۔ تاہم ویڈیو میں جن مسلم نوجوانوں کو مارا جا رہا ہے ان کے
از کم 5 گھر والوں نے تصدیق کی ہے کہ وہ سہارنپور کے ہی رہنے والے ہیں اور ان کو جو ہے شدید چوٹیں آئی ہیں۔ حالانکہ جو ویڈیو سامنے آئی تھی وہ صرف چھوٹی سی ویڈیو تھی، لیکن جو ان کے گھر والوں کا کہنا ہے وہ سن کر شاید آپ رو پڑیں گے، کیونکہ ان کی والدہ نے جب ویڈیو اپنے بچے کی انہوں نے دیکھی تو وہ رو پڑی اور انہوں نے کہا کہ پولیس سے انہوں نے التجا کی کہ اسے مارنا بند کیا جائے کیونکہ اس کا ہاتھ بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ اتنے نیل ہو رکھے انکل سے پورا چیز رکھا ایسے موٹے موٹے ہاتھ کر رکھے ان کے، کھانے کو بھی نہیں دیا انہوں نے ان کو، اتنا پورا پیٹ رکھا، پورے نیل ہوئے پڑے، نہ بیٹھا جا رہا نہ اٹھا جا رہا۔ نکلے تھے تو وہاں پر گئے بھی نہیں تھے جمعہ پڑھنے کی نماز پہ، یہیں پر ہی نماز پڑھی انہوں نے۔ اپنی اولاد کو کون نہیں پہچاننا، میرے بچے تو یہاں رہتے بھی نہیں، وہ تو کیرلا رہتے ہیں، وہیں کام کرتے ہیں۔ اب سگائی کی وجہ سے آیا تھا، میں نے اپنے بچے کی سگائی کری، میرا بیٹا کیرلا کی گاڑی دیکھنے جا رہا تھا، یہ فیروزی کرتے پاجامے میں، میرا بیٹا کیرلا کی گاڑی بس پوچھنے جا رہا تھا اب بس کس ٹائم چلتی ہے، انہیں رستے میں سے اٹھا لیا نہرو مارکیٹ سے، انہوں نے تو جمعہ بھی اپنی مسجد میں پڑھا۔ تو یہ ظلم و ستم ہے جس طرح سے پولیس جو ہے وہ حراست میں ان پر تشدد کر رہی ہے۔ ان افراد کی جو پٹائی ہوئی ہے قریب 4-5 روز گزر چکے ہیں، لیکن اب تک جو ہے وہ اس ویڈیو کے بارے میں پولیس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ نہیں جانتے ہیں کہ واقعہ کہاں پیش آیا۔ حالانکہ ویڈیو کو بی جے پی کے رہنما شیئر کر رہے ہیں اور خود ان کے گھر والے جن لوگوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے ان کے گھر والے بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت ان کے ساتھ بے انتہا بے دردی سے مار پیٹ کی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے پولیس اس طرح کا دعویٰ کر رہی ہے جو صاف ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ فرقہ پرست طاقتیں کام کر رہی ہیں، حکومت کے اشارے پر کس طرح سے مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور یو پی میں جس طرح سے ظالمانہ بلڈوزر کارروائی چل رہی ہے اس کے خلاف ملک بھر میں احتجاج ہو رہا ہے اور یوگی سرکار سے ظلم روکنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ سرکار کسی کی نہیں مان رہی بلکہ پوری طرح سے وہ ہٹ درمی پر آمادہ ہو گئی ہے۔ اب مزید 85 ملزمین کے مکانات پر بلڈوزر چلانے کا حکومت نے اشارہ دیا ہے۔ اس سلسلے میں تشدد کے ملزمین کے جو ہے وہ فہرست بھی بنائی جا رہی ہے اور ان کی جائیداد کے بارے میں معلومات اکٹھا کی جا رہی ہے۔ اس بارے میں الہ آباد کے ایس ایس پی کا کہنا ہے کہ یہاں ہونے والے تشدد کے سلسلے میں 92 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جن میں سے 7 نابالغ ہیں، اس لیے انہیں ریمانڈ ہوم بھیج دیا گیا ہے، لیکن جو بقیہ 85 ملزمین ہیں ان کی جائیدادوں کے سلسلے میں بلڈوزر کی کارروائی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم نے ان کی تفصیلات پریاگ راج ڈیولپمنٹ اتھارٹی پی ڈی اے کو سونپ دی ہے۔ اس فہرست کے تعلق سے مقامی افراد اور ملزمین کے اہل خانہ میں خوف و ہراس بھی پایا جا رہا ہے، کیونکہ گزشتہ دنوں ہی شہری انتظامیہ نے نوٹس دیے بغیر یک طرفہ اور تعصب پر مبنی کارروائی کرتے ہوئے سماجی کارکن جاوید کا مکان منہدم کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے جو ہے مقامی افراد اس کارروائی کے اشارے کو بھی سرکار کے ظلم سے تعبیر کر رہے ہیں۔ وہی جس طرح سے کارروائی ہو رہی ہے اس کو لے کر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے 12 ریٹائرڈ ججوں کے ساتھ سینئر وکلاء کے گروپ نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس این وی رمنا سے اپیل کی ہے کہ وہ مظاہرین پر غیر قانونی حراست، رہائش گاہوں کو بلڈوزر کرنے اور حراست میں پولیس کے تشدد کی کارروائیوں کا از خود نوٹس لے۔ اس پیش رفت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ریٹائرڈ ججوں اور وکلاء نے مشترکہ اپیل کی ہے کہ اس نازک وقت میں عدلیہ کی صلاحیت کا یہ امتحان ہے۔ انہوں نے درخواست کی ہے کہ اتر پردیش میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو روکنے کے لیے وہ فوری طور پر از خود کارروائی کرے، اور ریٹائرڈ ججوں نے امید ظاہر کی ہے کہ سپریم کورٹ اس موقع پر اٹھے گا اور شہریوں اور آئین کو اس نازک موڑ پر نیچے نہیں جانے دے گا۔ وہیں سپریم کورٹ کے سابق جسٹس اشوک گنگولی نے بھی ملک کے موجودہ حالات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس وقت ملک انتہائی بدترین دور سے گزر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایگزیکٹو خود فیصلہ کر رہی ہے اور عدالت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ وہیں سماجی کارکن جاوید کے مکان پر بلڈوزر چلانے پر انہوں نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ مکمل غیر قانونی کارروائی تھی، اور انہوں نے تشویش کا بھی اظہار کیا کہ ان حالات میں سپریم کورٹ سو موٹو ایکشن کیوں نہیں لے رہا، جبکہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ قانون کی حکمرانی کو لازمی بنائے۔ وہی مرکز کی مودی حکومت نے نوجوانوں کی فوج میں بھرتی کے لیے ایک نئی اسکیم لانچ کر دی ہے جس کا نام اگنی پتھ اسکیم بتایا جا رہا ہے، اور اس کے بھلے ہی خوب تعریف اس کی مرکزی حکومت کر رہی ہو، لیکن ماہرین دفاع اس منصوبے پر کئی طرح کے سوالات اٹھا رہے ہیں۔ پی کے سہگل، لیفٹیننٹ جنرل شنکر پرساد اور ماہر دفاع بریگیڈیئر مہالنگم جیسی ہستیوں نے اگنی پتھ اسکیم کی لانچنگ کو ہندوستانی فوج کو کمزور کرنے والا قدم بتایا ہے۔ ساتھ ہی جو ہے اپوزیشن پارٹیوں نے بھی مودی حکومت کی اس اسکیم کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔
माहिर दिफा ब्रिगेडियर रिटायर्ड वी महालिंगम ने तो अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती होने वाले नौजवानों को मेहमान फौजी का नाम दिया है। उन्होंने कहा कि कोई फ़ौज मेहमान फ़ौजियों की ताकतों पर जंग नहीं जीत सकती, उससे फ़ौज ख़राब हो जाती है, ये एक बहुत बड़ी गलती है। दूसरी तरफ कांग्रेस के कौमी तर्जुमान और राज्यसभा रुकन रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी अग्निपथ स्कीम को तनकीद का निशाना बनाते हुए उसकी कई खामियां जो है उन्होंने शुमार किया। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत हिंदुस्तानी अफवाज के वक़ार और रिवायात के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि ये फैसला कहीं न कहीं तीनों फ़ौजियों की सलाहियत, मयार, अहलियत, असरात और वक़ार से समझौता करने वाला है। उन्होंने कहा कि सबसे फ़िक्र का मौजू ये है कि 4 साल के बाद उन नौजवान फ़ौजियों के मुस्तक़बिल का क्या होगा। तो राहुल गांधी लगातार तीसरे रोज़ भी जो है वो सवालात का सामना करने के लिए ईडी दफ्तर पहुँच चुके हैं। दरअसल पार्टी दफ्तर से ईडी के दफ्तर तक मार्च निकालने की कोशिश करने वाले मुताद्दिद कांग्रेस लीडरान को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। वही राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड अखबार से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछगछ के लिए कल और परसों को भी एजेंसी के सामने उन्हें पेश किया गया था। दोनों मौक़ों पर जो है उनसे 10 घंटे से ज़्यादा की पूछताछ की गई थी। उससे कबल भी जो है कांग्रेस के सीनियर लीडरों ने पार्टी के सदर दफ्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा था कि आज राहुल गांधी और कांग्रेस ही है जो बीजेपी और मोदी हुकूमत के खिलाफ आवाम की जंग लड़ रही है। यही वजह है कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। वहीं सऊदी अरब ने मक्के मुकर्रमा में आसार कदीमा की नई दरियाफ्त की है जो इस्लामी तहरीर है और तीसरे खलीफा उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर की बताई जा रही है। गल्फ न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक ममलिकत में हेरिटेज अथॉरिटी ने कहा है कि ये नविश्ता जो है हिजरत के 24वें साल का है और उसे मक्के में औलिया महल आसार कदीमा की हदूद में नवादिरात और उर्से में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के एक ग्रुप ने उसे दरियाफ्त किया है। पत्थर पर लिखा ये नुस्खा सन 1419 साल पुराना है। इस एतबार से अब तक मिलने वाली ये तीसरी कदीम तरीन इस्लामी तहरीर है। इस तहरीरी नविश्ते में अरबी हुरूफ के अल्फाज शामिल हैं। नविश्ते में शामिल इबारात जो इब्तिदाई अरबी तहरीरों से मुमासिलत रखती है क्योंकि जिसके हुरूफ पर जो है नुक्ते मौजूद नहीं हैं। तो नाज़रीन ये थी खबरें। मज़ीद खबरों के लिए विज़िट करें www.fikrakhbar.com और वीडियोज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो नाज़रीन इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।